جو حقیقی سیاست ہے دیکھیں نا دو ہیں, ایک باہر سے کوئی سازش کرے پھر ادھر کروا کے ٹانگیں کھینچ کے پیسے لگا کے کوئی ایک یہ جو سیٹ اپ آ جائے, لیکن اصل جو مضبوط سیٹ اپ ہے وہ عوام کے زور پہ آتا ہے. پھر اس کے پاس جس کے پاس عوام کی طاقت سے آتا ہے وہ ہی پھر اس کے پاس وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے, وہ پھر گورن کر سکتا ہے. جب تک آپ کے پاس عوام کی قوت نہیں ہوتی آپ صحیح معنی میں حکومت نہیں کر سکتے. دو قسم کی چوری ہے, ایک چھوٹا چور ہے بھینس چور موٹر سائیکل چور. بالکل یہ معاشرے کی تباہی نہیں ہوتا. جب اقتدار میں رہ کے آپ پیسہ بناتے ہیں اور جب آپ تب چوری کرتے ہیں تو وہ سارا ملک ایک تھرڈ ورلڈ بنارا ریپبلک بن جاتا ہے, وہی رہ جاتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں چھوٹا چور تو چوری کرے گا تو پیسہ تھوڑا پیسہ آئے گا وہ اپنے بستر کے نیچے رکھ لے گا. جب بڑا ڈاکو اربوں روپیہ چوری کرتا ہے اس کو ملک سے باہر پیسہ بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ نظر آ جائے گا ملک کو, اس کو جواب دینا پڑے گا. تو جو ساری غریب ملک ہیں, ہر غریب ملک کے اندر بڑے اقتدار میں آ کے ڈاکو چوری کرتے ہیں, لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر, بڑے بڑے ان کے باہر محلات لے لیتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمیں نہیں تباہ کر رہے, یہ پاکستان کی بہت بڑی آج ہم مقروض ہیں, بہت بڑی وجہ یہ بڑے بڑے ڈاکو. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں وہاں یہی ہو رہا ہے. یہی آپ کو مافیا اوپر سے جو طاقتور ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے جا رہا ہے, وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال میں 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ یہ میڈیا وارفیئر بھی ہے. اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک کرائسس اور سیکیورٹی تھریٹ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے جس میں ہم دشمن کو وہ ایریا دیتے ہیں پلے اراؤنڈ کرنے کے لیے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج وہ جو دشمن کر رہا ہے وہ اصل میں نام لگ جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ایک سیل ہے, جی وہ یہ کر رہا ہے, فلاں وہ جی فوج کو یہ کہہ رہا ہے. اس کو پلیز کلیریفائی کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو سٹانس ہے, جو آپ کا عشق ہے پاک فوج کے ساتھ, اور جو سولیڈیرٹی ایک آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی کو اکٹھا رکھنے میں, پاکستان کو کرنے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ صرف ایک اینالائز کریں کہ جب میری گورنمنٹ گری تو کدھر خوشیاں بنائی گئی ہندوستان میں. ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں وہ کتنی وہاں سیلیبریشن ہوئی میرے جانے پہ. بالکل. دوسرا اسرائیل کے اندر, بالکل اسرائیل کے اندر خوشیاں ہوئی. پھر ویسٹرن میڈیا میں زیادہ تر نیگیٹو خبریں آئیں, حالانکہ رجیم چینج ویسٹرن میڈیا کے لیے وہ جمہوریت کے ہمیں سبق سکھاتے ہیں. حالانکہ آر ٹی پہ بہت اچھی آئی, آر ٹی پہ انہوں نے بڑا کلیئر بتایا. تو وہ پھر آپ یہ بھی سوچ لیں وہ جو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, وہ جو ڈچ والا خاکے, اس نے بڑی خوشی بنائی. اچھا اب یہی سارے لوگ جو ہیں یہ سارے پاکستانی فوج کے خلاف ہیں. ہندوستان سارا وقت پاکستانی فوج کو کہتا رہتا ہے. اسرائیل وہ بنیادی آئیڈیالوجیکلی طور پہ وہ کیونکہ سب سے تقریب مسلمان دنیا میں فوج ہے, وہ چاہتے ہیں کمزور ہو. جس طرح ان کی پوری پلان ہے کہ ایران کو کمزور کرنا. اسرائیل کے ارد گرد جو شام میں ہوا, جو ایران میں ہوا, جو لیبیا میں, اس کے سب کے پیچھے اسرائیل ہے. بالکل. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیوں اتنے خوش ہوئے ہمارے جانے سے, کیونکہ اس کو تحریک انصاف واحد پاکستان کی جماعت ہے جو ایک فیڈرل پارٹی ہے. کراچی میں بھی پبلک نکلتی ہے ہمارے لیے, بلوچستان میں بھی نکلتی ہے, پختونخوا میں, پنجاب میں. باقی رہ گئی تھوڑی ریجنل پارٹیز, لوگ ہی نہیں ان کے ساتھ. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر فیڈریشن کو کمزور کرنا ہے تو تحریک انصاف کو ختم کرو, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستانی فوج کو کمزور کرو. ہمارا کوئی کسی ادارے سے کوئی یہ نہیں کہ کسی کی خوشامد کر کے یا کسی کو ہم کر رہے ہیں. سمپل یہ ہے کہ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, اس ملک میں مضبوط ادارے چاہیے. پاکستانی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری عدلیہ ایک بڑی مضبوط ہو, ایک کریڈیبل ہو, جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. کیونکہ دیکھیں عدلیہ کے بغیر آپ کبھی بھی انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چلتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ادارے کمزور ہوں. میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں نے اپنے 15-20 سال گزارے ہوئے ہیں, وہ ملک جتنے ادارے مضبوط ہیں. اب دیکھیں جو سسٹم ہے نا, کامیاب سسٹم, جس طرح برطانیہ کا ایک کامیاب ماڈل ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے, اس کے اندر عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کو کہ مجھے انصاف ملے گا. کمزور کو یہ کانفیڈنس ہے. وہاں قبضہ گروپ نہیں آ سکتے, وہاں مافیاز نہیں چل سکتے, کیونکہ عدلیہ ڈیل کرتی ہے ان سے. ہم لوگ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کرتے ہیں اپنی فلم کی پروموشن کے لیے,
کہ بچے بچے کو یہ میسج پہنچ جائے کہ جی فلم آ رہی ہے. تو میں نے جب اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اب سیاست میں بھی بڑی ایجنسیز، بڑی چیزیں، بڑی کارپوریٹ ہو گئی ہے سیاست بھی. آپ ایسی ایجنسیز ہائر کرتے ہیں جو آپ کی کریکٹر اسیسینیشنز کرتی. ایک دور تھا کہ سچ بولا جاتا تھا تو مان لیا جاتا تھا. آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ آپ سچ کو تلاش کرتے کرتے تھک کے جھوٹ مان کے بیٹھ جاتے. پاسٹ کی اگر میں سیاست دیکھوں تو ہر دور میں انہوں نے کسی نہ کسی لیول پہ کبھی جہاز سے پرچیاں گر رہی ہوتی تھی، کبھی کچھ کیا. تو آج کل جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ مارکیٹنگ کمپنیز ہائر کی جاتی ہیں، یا یہ اینالیٹک کا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ کا جتنا نادرا کا ڈیٹا ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو، اور اس کے اوپر وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. تو آپ کی حکومت میں ایسی سازشیں آپ کو پتہ چلا ایسی سازشیں؟ دیکھیں شان، دو قسم کی پالیٹکس ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس میں آپ کو ہر وقت جواب دینا پڑتا ہے، مثلا کہ آپ کی پرفارمنس کیا اس کے اوپر جواب دیں. آپ میرے پر کرپشن کا کیس آ گیا، مجھے جواب دینا پڑتا ہے. میرا مقابلہ ہوا ہے مافیاز کے ساتھ، اور سب سے بڑا مافیا شریف مافیا. انہوں نے جب سے میں پالیٹکس شروع کی، خیر انہوں نے بے نظیر سے بھی یہی کیا تھا، اس کی تصویریں پھینکی جہاز سے، اس کی اور اس کی والدہ کی. یہ ہمیشہ پرسنل لیول پہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ کرتے ہیں کرپشن. ان کی کرپشن کی کہانیاں 35 سال سے چل رہی ہیں. ان کو جب کوئی کرپشن کے اوپر کرتا ہے تو یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں، یہ اٹیک کرتے ہیں ذاتیات پہ. مجھے شروع میں انہوں نے پہلے جمائمہ مسلمانوں کی یہاں اس کو انہوں نے یہودی لابی بنا دیا، پھر اس کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا، ایک جھوٹا کیس کر دیا ٹائلز کا کہ جو اینٹیکس ایکسپورٹ کر رہی ہے پاکستان سے. ایک فورینسک ٹیسٹ کرواتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ آ گیا، وہ عدالت کیس ہی نہ سنے. 1 سال انہوں نے اس کو عدالت میں کیا. فیوچر کی جو پلاننگ ہے، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر اب جو شروع ہوا ہے، اس سفر میں آگے کریکٹر اسیسینیشن ہی ایک ایسا ہتھیار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری کی آپ ہے؟ عید کے بعد، اب عید ختم ہو گئی، اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی. انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پوری مٹیریل بنا رہے ہیں. یہ سارے 60% ضمانت پہ ہیں. باپ بھی ضمانت پہ ہے، وہ جو شہباز شریف بیٹا بھی ضمانت پہ ہے، مریم بھی ضمانت پہ ہے، وہ کنوکٹڈ ہے نواز شریف، بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس کیا ڈیفنس ہوگا؟ عموماً ایک ڈیموکریسی میں ان کو جواب دینا چاہیے. پہلے تو یہ کبھی آ ہی نہیں سکتے اوپر. کسی بھی ڈیموکریسی میں اگر آپ ضمانت پہ ہو، آپ کوئی عہدہ مل ہی نہیں سکتا. نہیں مل سکتا. اب انہوں نے بجائے یہ کہ جی 40 ارب کی ہم نے کرپشن کیا اس کا جواب دیں، یہ اب پورا اٹیک کریں گے کیریکٹر کے اوپر. کیریکٹر کے اوپر ہر قسم کو، جس طرح میں نے ماضی میں کہا وہ جمائمہ کا قصور کیا تھا، وہ میری بیوی تھی، اس کے اوپر اٹیک کر کریکٹر دیا. اسیسینیشن. ابھی ان کو فرا مل گئی ہے. فرا کا کیا قصور ہے؟ وہ بشرا بیگم کی جاننے والی ہے، کیونکہ نہ اس کو بشرا بیگم نہ مجھے کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر پڑ گئے. انہوں نے اور تیاری کی ہوئی ہے. انہوں نے ٹیپس بنوائی ہوئی ہیں، جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ، ایک کوئی ارشد جج تھا اس کے اوپر ٹیپس. یہ ہے مافیا سٹائل. میں صرف یہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئی بھی کسی کے اوپر اچھالنا ہو گند، اس طرح کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو آپ کی پوری مدد کرتی ہیں. جس طرح آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کیمبرج اینالیٹکا کا، اور اس کے بعد آپ پھر اس کو پورا ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو آنے والا وقت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم نے تو سڑکوں پہ ہم نے تو لانگ مارچ کی ڈیٹ اس مئی کے اینڈ میں ہم کر دیں گے. ان کا توڑ یہ ہوگا کہ کسی طرح عمران خان کو پبلک کی نظر میں گرواؤ اور اس کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرو. بٹ یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ ابھی نہیں، کوئی نئی چیز نہیں.